پہلا تواریخ باب نمبر 21۔ داؤد کی مردم شماری۔ ایک دن ابلیس اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور داؤد کو اسرائیل کی مردم شماری کرنے پر اکسایا۔ داؤد نے یوآب اور قوم کے بزرگوں کو حکم دیا، دان سے لے کر بیر سبا تک اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سے گزرتے ہوئے جنگ کرنے کے قابل مردوں کو گن لیں، پھر واپس آ کر مجھے اطلاع دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی کل تعداد کتنی ہے۔ لیکن یوآب نے اعتراض کیا، اے بادشاہ میرے آقا، کاش رب اپنی فوجوں کی تعداد 100 گنا بڑھا دے، کیونکہ یہ تو سب آپ کے خادم ہیں، لیکن میرے آقا ان کی مردم شماری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل آپ کے سبب سے کیوں قصوروار ٹھہرے؟ لیکن بادشاہ یوآب کے اعتراضات کے باوجود اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ یوآب دربار سے روانہ ہوا اور پورے اسرائیل میں سے گزر کر اس کی مردم شماری کی۔ اس کے بعد وہ یروشلم واپس آ گیا، وہاں اس نے داؤد کو مردم شماری کی پوری تفصیل پیش کی۔ اسرائیل میں 11 لاکھ تلوار چلانے کے قابل افراد تھے، جبکہ یہودا کے 4,70,000 مرد تھے۔ حالانکہ یوآب نے لاوی اور بنی یمین کے قبیلوں کو مردم شماری میں شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے یہ کام کرنے سے گھن آتی تھی۔ خدا کو داؤد کی یہ حرکت بری لگی، اس لیے اس نے اسرائیل کو سزا دی۔ تب داؤد نے خدا سے دعا کی، مجھ سے سنگین گناہ سرزد ہوا ہے، اب اپنے خادم کا قصور معاف کر، مجھ سے بڑی حماقت ہوئی ہے۔ تب رب داؤد کے گیبین جاد نبی سے ہم کلام ہوا، داؤد کے پاس جا کر اسے بتا دینا، رب تجھے 3 سزائیں پیش کرتا ہے، ان میں سے ایک چن لے۔ جاد داؤد کے پاس گیا اور اسے رب کا پیغام سنا دیا۔ اس نے سوال کیا، آپ کس سزا کو ترجیح دیتے ہیں؟ 7 سال کے دوران کال، یا یہ کہ آپ کے دشمن 3 ماہ تک آپ کو تلوار سے مار مار کر آپ کا تعاقب کرتے رہیں، یا یہ کہ رب کی تلوار اسرائیل میں سے گزرے؟ اس صورت میں رب کا فرشتہ ملک میں وبا پھیلا کر پورے اسرائیل کا ستیہ ناش کر دے گا۔ داؤد نے جواب دیا، ہائے میں کیا کہوں، میں بہت پریشان ہوں، لیکن آدمیوں کے ہاتھوں میں پڑ جانے کی نسبت بہتر ہے کہ ہم رب ہی کے ہاتھوں میں پڑ جائیں، کیونکہ اس کا رحم نہایت عظیم ہے۔ تب رب نے اسرائیل میں وبا پھیلنے دی، ملک میں 70,000 افراد ہلاک ہوئے۔ خدا نے اپنے فرشتے کو یروشلم کو تباہ کرنے کے لیے بھی بھیجا، لیکن فرشتہ ابھی اس کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ رب نے لوگوں کی مصیبت کو دیکھ کر ترس کھایا اور تباہ کرنے والے فرشتے کو حکم دیا، بس کر، اب باز آ۔ اس وقت رب کا فرشتہ وہاں کھڑا تھا جہاں ارنان یعنی ارونا یبوسی اپنا اناج گھاتا تھا۔ داؤد نے اپنی نگاہ اٹھا کر رب کے فرشتے کو آسمان و زمین کے درمیان کھڑے دیکھا۔ اپنی تلوار میان سے کھینچ کر اس نے اسے یروشلم کی طرف بڑھایا تھا کہ داؤد بزرگوں سمیت منہ کے بل گر گیا، سب ٹاٹ کا لباس اڑے ہوئے تھے۔ داؤد نے خدا سے التماس کی، میں ہی نے حکم دیا کہ لڑنے کے قابل مردوں کو گنا جائے، میں ہی نے گناہ کیا ہے، یہ میرا ہی قصور ہے، ان بیڑوں سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اے میرے رب خدا، برائے کرم ان کو چھوڑ کر مجھے اور میرے خاندان کو سزا دے، اپنی قوم سے وبا دور کر۔ پھر رب کے فرشتے نے جاد کی معرفت داؤد کو پیغام بھیجا، ارونا یبوسی کی گھانے کی جگہ کے پاس جا کر اس پر رب کی قربان گاہ بنا لے۔ چنانچہ داؤد چڑھ کر گھانے کی جگہ کے پاس آیا، جس طرح رب نے جاد کی معرفت فرمایا تھا۔ اس وقت ارونا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ گندم گا رہا تھا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو فرشتہ نظر آیا، ارونا کے بیٹے بھاگ کر چھپ گئے۔ اتنے میں داؤد آ پہنچا، اسے دیکھتے ہی ارونا گہنے کی جگہ کو چھوڑ کر اس سے ملنے گیا اور اس کے سامنے اوندے منہ جھک گیا۔ داؤد نے اسے کہا، مجھے اپنی گہنے کی جگہ دے دیں تاکہ میں یہاں رب کے لیے قربان گاہ تعمیر کروں، کیونکہ یہ کرنے سے وبا رک جائے گی، مجھے اس کی پوری قیمت بتائیں۔ ارونا نے داؤد سے کہا، میرے آقا اور بادشاہ اسے لے کر وہ کچھ کریں جو آپ کو اچھا لگے۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنے بیلوں کو بسم ہونے والی قربانیوں کے لیے دے دیتا ہوں، اناج کو گہنے کا سامان قربان گاہ پر رکھ کر جلا دیں، میرا اناج گلہ کی نظر کے لیے حاضر ہے، میں خوشی سے آپ کو یہ سب کچھ دیتا ہوں۔ لیکن داؤد بادشاہ نے انکار کیا، نہیں، میں ضرور ہر چیز کی پوری قیمت ادا کروں گا، جو آپ کی ہے اسے میں لے کر رب کو پیش نہیں کروں گا، نہ میں ایسی کوئی بسم ہونے والی قربانی چڑھاؤں گا جو مجھے مفت میں مل جائے۔ چنانچہ داؤد نے ارونا کو اس جگہ کے لیے سونے کے 600 سکے دے دیے۔ اس نے وہاں رب کی تعظیم میں قربان گاہ تعمیر کر کے اس پر بسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانی چڑھائیں۔ جب اس نے رب سے التماس کی تو رب نے اس کی سنی اور جواب میں آسمان سے بسم ہونے والی قربانی پر آگ بھیج دی۔ پھر رب نے موت کے فرشتے کو حکم دیا اور اس نے اپنی تلوار کو دوبارہ میان میں ڈال دیا۔
یوں داؤد نے جان لیا کہ رب نے ارونا یبوسی کی گہنے کی جگہ پر میری سنی جب میں نے یہاں قربانیاں چڑھائیں۔ اس وقت رب کا وہ مقدس خیمہ جو موسیٰ نے ریگستان میں بنوایا تھا، جبون کی پہاڑی پر تھا۔ قربانی کو جلانے کی قربان گاہ بھی وہیں تھی، لیکن اب داؤد میں وہاں جا کر رب کے حضور اس کی مرضی دریافت کرنے کی جرت نہ رہی، کیونکہ رب کے فرشتے کی تلوار کو دیکھ کر اس پر اتنی شدید دہشت طاری ہوئی کہ وہ جا ہی نہیں سکتا۔